سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مؤمنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جب مؤمنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ان کی آپس میں ایک دوسرے پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے اپنے وہ بھائی کے تئیں، تو پگڑی لگانے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، قبا پہننے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، رضا تقی نقی جعفر وسیع حسن نام رکھ دینے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آج جو میں نشان لگا کے لایا ہوں وہ اسی پر کہ مومن کے ساتھ آدمی اگر کچھ نیکی کرتا ہے، بہت سی ضروریات ہیں، کبھی مومن کو کھانے کی ضرورت ہے، کبھی پانی کی ضرورت ہے، کبھی مکان کی ضرورت ہے، کبھی اس کی کوئی اپنی اور حاجت ہے، تو ان چیزوں پر اگر کوئی انسان وہ عمل کرتا ہے اور برادر مومن کی مدد کرتا ہے تو اس کا کیا صلہ ہے اور کیا اجر ہے، وہ انشاءاللہ خدا نے جتنی توفیق دی وہ عرض کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ پہلی روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کروں، یہ ہے، کتاب کا نام ہے عدۃ الداعی۔ عدۃ الداعی سے انہوں نے نقل کیا ہے، مومن کے ساتھ نیکی کرنا اور اس کے اقسام کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں یہ پہلی روایت میں، اور یہ روایت کہیں اور یہاں تو انہوں نے نہیں نقل کیا ہے لیکن اور کہیں پڑھا تھا کہ میں نے یہ روایت نقل کی جناب حضرت ابن عباس نے۔ ابن عباس حبر الامہ کہے جاتے ہیں، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، تو کہتے ہیں کنتو، شاید ابن عباس کنتو مع الحسن ابن علی، جناب حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا، فی المسجد الحرام، کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ مسجد الحرام مسجد النبی مدینے میں ہے، مسجد الحرام مکے میں ہے، یعنی خانہ کعبہ میں ہے۔ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، امام علیہ السلام خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں اعتکاف میں تھے۔ اعتکاف کے لیے پہلے عرض کر دوں تاکہ بعد میں روایت صحیح سمجھ میں آئے۔ اعتکاف کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے ہم لوگوں کے ہاں، سید الخوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو منہاج الصالحین میں بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں اعتکاف کی میننگ یہ کہ هو اللبث فی المسجد بقصد التعبد، اعتکاف مسجد میں رکنا ٹھہرنا عبادت کی غرض سے۔ ایک دن رہ سکتا ہے آدمی، 2 دن رہ سکتا ہے، لیکن اگر 2 دن رہ گیا تو یہ تو مستحب ہے، لیکن اگر 2 دن رہ گیا تو تیسرے دن پھر مسجد میں ٹھہرنا اس کا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ ملا کر کے 3 دن اعتکاف میں، اور بہت اس کی تاکید ہوئی ہے، مستحبات میں ہے، ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں یہ عمل انجام دینا بھی چاہیے، آپ کی دعاؤں میں ہے، یا ماہ مبارک رجب میں اکثر لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کا بڑا ثواب ہے۔ آپ خصوصیت کیا اعتکاف کی؟ هو اللبس فی المسجد، مسجد میں ٹھہرنا عبادت کی نیت سے۔ تو جب مسجد میں ٹھہرنا تو وہیں سونا، وہیں کھانا، وہیں پینا، آپ مسجد کے باہر نہیں جا سکتے سوائے ضروریات کے، کہ وہ مجبوری ہے انسان کی، اس کے علاوہ آپ مسجد، یہ ہے اعتکاف کا قانون کہ آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب یہاں ابن عباس کہتے ہیں کہ صاحب مسجد الحرام ہے، امام حسن علیہ السلام معتکف ہے، امام علیہ السلام حالت اعتکاف میں ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ مسجد الحرام ہے، سامنے کعبہ ہے، تو اسی اعتکاف کے عالم میں ایک دوسرا کام بھی ہو رہا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، اور امام علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں، یعنی ایک ساتھ 2 عبادت ہو رہی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ہے، اعتکاف میں ہے مسجد الحرام میں، اور دوسرے کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ صبح کا عالم تھا، فعرض له رجل من، انشاءاللہ بھی یاد دلائیے گا حیدر بھائی، تو اعتکاف طواف کا ثواب کیا ہے انشاءاللہ نقل کروں گا میں، پہلے اس حدیث کو پورا کر دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب مسجد الحرام ہے، صبح کا وقت ہے، امام علیہ السلام کعبے کا طواف، فعرض له رجل من شیعته، ایک چاہنے والا، ایک شیعہ وہ آ گیا، کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ اکثر لوگ آ جاتے ہیں بھائی کہ چلو وہ طواف کر لیں یا نماز پڑھ لیں یا کچھ، آ گیا، اور آیا تو اس نے دیکھا امام حسن علیہ السلام کو۔ یہ ذہن میں رہا، میں نے کیا عرض کیا کہ اعتکاف کا مطلب آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ فقال یا ابن رسول اللہ ان علی دینا لفلان،
انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آگے عرض کروں گا کہ مومن کو قرض دینے کا ثواب کتنا ہے۔ اس نے امام سے عرض کیا کہ ان علیہ لفلان دینا، ہمارے اوپر فلاں آدمی کا کچھ قرضہ ہے، فَإِن رَأَيْتَ أَن تَقْضِيَهُ عَنِّي، مولا اگر مناسب ہو، ممکن ہو، پاسبل ہو تو آپ پلیز اس کو جو ہے وہ ادا کر دیجیے، مطلب اتنا دے دیجیے کہ میں وہ قرضہ ادا کر دوں، اس لیے کہ بہت پریشان کیے ہوئے ہے۔ بات کہیں دیکھا ہم نے کہ اس نے اس کو دھمکی دی تھی کہ قرضہ نہیں دو گے تم کو جیل بھیجوا دوں گا، تو بہت ڈرا ہوا تھا۔ صبح صبح آیا، اتفاق سے امام مل گیا، کہنے لگا مولا اگر آپ سمجھیے کچھ مناسب ہو تو ادا۔ فقال، اب دیکھیے اتفاق ہوتا ہے، امام نے فرمایا وَرَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قسم ہے اس گھر کے رب کی، خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے نا، کعبہ سامنے، رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی قسم، ما اصبح وعندی شیء، اتفاق ہے کہ آج صبح کی میں نے اس عالم میں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جس کو اپنی زبان کہتے ہیں چونی نہیں ہے میرے جیب میں۔ فقال ان رأیت ان تستمهله عنی، کوئی بات نہیں بھائی، نہیں ہے آدمی تو وہ کہتا کہ مولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ اب دیکھیں اس کے ذہن میں شاید یہ کہ آپ کی شخصیت ہے، آپ امام ہیں، آپ کی بات کا اثر ہوگا، تو اگر آپ مناسب سمجھیے، اس کو یہ ذہن میں کہ یہ تو اعتکاف میں ہے، جا تو سکتے نہیں، لیکن ہو سکتا ہے جیسے ہم آئے وہ آ جائے، دکھ جائے، اور مناسب سمجھیے تو تھوڑا سا اس سے آپ بات کیجئے کہ مجھ کو مہلت دے دے، ان رأیت ان تستمهله عنی، تھوڑا مجھ کو مہلت دے دے، قد تحددنی بالحبس، اس لیے کہ اس نے مجھ کو جو ہے وہ دھمکی دی ہے کہ پیسہ نہیں دو گے تو میں تم کو جیل بھیجوا دوں گا۔ فقال ابن عباس، میں نے کہا یہ روایت ابن عباس سے نقل ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ فقطع الامام الطواف، دو کام تھا نا، ایک تو اعتکاف میں تھے، دوسرے طواف میں تھے، اس کے باوجود امام نے فقطع الامام الطواف، امام نے طواف چھوڑ دیا، وسعى معه، اور اس کے ساتھ چل پڑے، چلو، یعنی دو کام ہوا نا، اعتکاف توڑا، طواف چھوڑا، دونوں کام کیا، وسعى معه، اور اس کے ساتھ امام چل پڑے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی حاجت روائی کتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے اور کتنا بڑا ثواب رکھتی ہے۔ قبا پہن کے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے مومن ہو گئے، مجلس پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہو گئے، دین کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے آپ۔ فقلت یا ابن رسول اللہ الست معتکفا، ابن عباس کو بڑا عجیب لگا کہ سب طواف توڑ کر کے جا رہے ہیں، تو قلت، ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا کہ الست معتکفا، مولا کیا اعتکاف میں نہیں تھے یہ جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ قال بلا، مجھ کو یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، ولکنی سمعت ابی، یہ سنیے، ولکنی سمعت ابی، مگر میں نے سنا ہے اپنے والد سے، یعنی کس سے؟ مولا کائنات سے، یقول، میرے والد کہتے تھے، سمعت رسول اللہ، کہ میں نے سنا ہے پیغمبر سے، یعنی امام حسن نے کیا فرمایا کہ مجھ سے بتایا میرے والد نے کیا کہ میں نے سنا ہے کس سے؟ رسول اللہ سے، یقول، پیغمبر فرماتے تھے، من قضى اخاہ المؤمن حاجتا، اگر کوئی کسی مومن کی حاجت روائی کر دے، حاجت پوری کر دے، فکان کمن عبد اللہ 9,000، گویا اس نے 9,000 برس اللہ کی عبادت کی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے ایک بندے مومن کی۔ وہی میں آپ کو سنا دوں، ابھی بات کہیں آگے بھول نہ جاؤں، لہذا اس کو صلوات پڑھیے، سنا دوں اس کو، پھر واپس آتا ہوں۔ یہی طواف حج کا تو بڑا مرتبہ ہے نا، خالی طواف کے لیے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، فرماتے من طاف البیت اسبوعا، اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کا طواف کر لے 7 مرتبہ، کتب لہ 6,000 حسنہ، چھٹے امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس کے نام عمل میں 6,000 نیکی لکھی جائے گی، 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے،
ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 گناہ اس کے نام عمل سے مٹایا جائے. ورفع له 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو بولیے ترقی دی جائے گی، بلندی دی جائے گی. اس کے بعد اتنا بڑا ثواب ہے خالی طواف کا. اس کے بعد جانتے امام نے کیا فرمایا؟ ولیکن من قضى حاجت المؤمن فهو افضل من طواف وطواف وطواف. 10 مرتبہ امام نے یہ تکرار کی ہے کہ لیکن اگر کوئی کسی مومن کی حاجت روائی کر دے تو وہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے. 10 بار امام نے یہ بات ریپیٹ کی ہے. صلوات در محمد و آل محمد. تو اب اس سے بڑھ کر کے کیا عملی ہے نا کہ ابن عباس کہتے ہیں امام حسن نے اعتکاف توڑا، طواف چھوڑا، وسعى معه، اس ضرورت مند کے ساتھ مولا چل پڑے. میں نے کہا الست معتکفا، ارے مولا کیا آپ اعتکاف میں نہیں تھے؟ دیکھیے جن لوگوں کو، آپ سنیے اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. جن لوگوں کو یہ پتا ہے مومن کی حاجت روائی کا مرتبہ کیا ہے، ان کے آپ اعمال دیکھیے علماء کے. ایک بہت بزرگ خطیب